شاہ صاحب اعتکاف کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آج کے دور میں بھی ہم اعتکاف میں اگر بیٹھتے ہیں، ایک ایسا آدمی جس کے پاس واجبات ہیں، فرائض ہیں، گھر میں بچے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ڈیلی ویجز کا کام کرنا ہے، بیگم کو آپ کی ضرورت ہے، بوڑھے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آفس میں آپ کی حاضری لگنی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بھی میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کوئی میرے پاس جہت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک آدمی اپنی مجبوری سمجھتا ہے، ذہناً وہ تیار ہو گیا اس کے لیے، اس کو شوق ہے، ہوں، لیکن اس کی جو شرعی پابندیاں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، پہلے وہ ان کا خیال کرے کہ وہ پوری ہو سکتی ہیں میرے بغیر یا نہیں جو ہے۔ صحیح۔ پھر دوسرا، یہ اعتکاف جو ہے، یہ جس کو سنت کفایہ کہتے ہیں، ہوں، یہ وہ ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی شہر میں بھی ادا کر دے گا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ سب جو ہیں ان سے باز پرس ہوگی۔ صحیح۔ تو اب ایک آدمی ہے، اس کو شوق ہے، تو وہ پہلے اپنی ذمہ داریاں دیکھے۔ آفس والے اس کو چھٹی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، صحیح۔ اور اگر آفس والے چھٹی دیتے ہیں تو وہ نوکری چھٹی نہیں دیتے اور وہ نوکری چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تو یہ اس کی زیادتی ہوگی۔ زیادتی اس لیے ہوگی، اعتکاف تو 10 دن کا ختم ہو جائے گا، تو صحیح۔ اس کے بعد آپ کی گزر بسر کا کیا ذریعہ ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا؟ اب آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پر میں توکل کروں گا، بالکل اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی یہ بھی توکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم صاحب کہتے ہیں کہ زانو اشتر بمن، کہ ہوں، پہلے اونٹ کا زانو باندھو تو پھر توکل کرو۔ آئے ہائے۔ تو یہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک آدمی کی والدہ ہے، وہ گھر میں بیمار ہے اور کوئی آدمی اس کی رکھوالی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، صحیح۔ تو اب آپ جا کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہو، ہوں، تو یہ غیر مناسب فعل ہے۔ ہوں، وہ آپ کی والدہ ہے، وہ بوڑھی والدہ ہے، وہ کھانا نہیں پکا سکتی یا اور اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتی، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کی خدمت کریں تو آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ صحیح۔ ماں کی خدمت کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، صحیح۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہوں، تو آپ اس کو پہلے پورا کریں اور پھر جب فراغت ہو جائے تو پھر آپ اس کی طرف جائیں جو ہے۔ واضح تو ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے نا، اس آدمی کو، جو بھی آدمی اس قسم کا خیال رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں لے آتے ہیں اور ان کے ماں باپ اصرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے بڑے نیک ہو گئے ہیں ہوں، تو یہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ تو اعتکاف کا مفہوم تو سمجھے، صحیح۔ وہ نماز کا مفہوم جو روز پڑھی جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، مسجد کے آداب بجا نہیں لا رہا، تو آپ اس کو 10 دن کے لیے اعتکاف میں چھوڑتے ہیں۔ تو صحیح۔ وہ بچہ جو اس قسم کا ہے، کم عمر ہے، اس کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تمن نیک ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہوں، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری چیزوں کو، ساری شرائط کو پورا کرتا ہو۔ صحیح۔ تو اس لیے بچوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنے دینا چاہیے، ہوں۔ گو یہ جائز اور ہے۔ خواتین کو ہے اجازت کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکیں؟ خواتین کو تو مسجد میں آنے کی ہمارے فقہا نے اجازت نہیں دی ہے، اچھا۔ کیونکہ ایک طویل عرصے سے، کئی سو سال سے ہم اس پہ قائم ہیں، ہمارے فقہا جو ہے، فقہا حنفیہ، کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ایسی کوئی اس کی صورت نہیں رہی جو ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے قاری صاحب، آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا جس میں مسجد میں خواتین آ جایا کرتی تھی، آج وہ نہیں ہے دور؟ نا۔ ایک آج ہے مسجد میں آنا، جیسے اب کچھ مساجد ہیں ان میں انتظام ہے، نماز کے لیے آتی ہیں، مثلا جمعے کی نماز کے لیے آتی ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بعض مسجدوں میں ٹھیک انتظام ہے۔ ہے۔ اور اسی طریقے سے اب بعض مسجدوں میں تراویح کا بھی انتظام ہے، صحیح۔ تو وہ اگر انتظام ہو اس طریقے سے تو پھر وہ آئیں اور جائیں، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہمارے حالات ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو گھر ہی میں رہنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث بھی ہے کہ گھر میں وہ نماز پڑھیں اور وہ جو آگے والا حصہ ہے اس حصے میں جا کے نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، جس کو آپ نے خود فرمایا کہ تم سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جی۔ یعنی وہ خیر پھر دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی۔ صحیح۔ ظاہر بات ہے ہمارا زمانہ تو اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، منع نہ کریں ان کہ کو۔ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اور پکڑ کر گھسیٹ کے مسجد بھی نہ لاؤ۔ صحیح۔
اس لیے کہ جس طرح مرد پہ مسجد میں آنا فرض ہے، اس طرح عورت پر مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات جیسے انہوں نے فرمائی کہ بالکل گھر میں پڑھنا اس کا بہتر ہے، صحیح، لیکن گھر میں جیسے اس کو جماعت نہیں ملتی، وہ حرص رکھتی ہے کہ میرے چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں، صحیح، میں فارغ بھی ہوں، کھانا بھی میں نے پکا لیا، چلو میں چلی جاتی ہوں۔ اور مسجد میں خواتین کا الحمدللہ اب اکثر مساجد میں، اہل حدیث مساجد میں تو ہوتا ہے، لیکن دیگر احناف کی مساجد میں بھی بڑی اکثر مساجد میں یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ خواتین کے لیے بالکل باپردہ الگ انتظام ہوتا ہے، حال ہی پورا سیپریٹ ہوتا ٹھیک ہے، ہے، ان کا راستہ بھی سیپریٹ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے 3 چیزیں بنیادی شرط ہیں۔ اچھا، ایک مسجد کا ہونا، صحیح ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ٹھیک ہے، مسجد کا ہونا، دوسرا اس کا مسلمان ہونا، صحیح ہے، تیسرا اس کا عاقل ہونا۔ عاقل۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا، اس کا عاقل ہونا کہ باتوں کو سمجھتا ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے صحیح، کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، روزہ شرط نہیں ہے، روزہ شرط اب اس نہیں پہ ہے، ذرا سا کلام یعنی ہے، اس پہ جیسے گفتگو کوئی ہے۔ بیمار بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر نے کہا یہ روزے نہیں رکھ صحیح، سکتے، لیکن وہ اعتکاف بیٹھ سکتا بہت خوب، ہے، اس لیے کہ اعتکاف ایک الگ سیپریٹ عبادت ہے۔ میں گھر سے